بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 25 25واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف کرنے کا طریقہ، ساکن حروف، قلقلہ، ان تمام چیزوں کی انشاءاللہ جو اصول و ضوابط ہیں، ان تمام چیزوں کے آپ حضرات کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون پیش طا نطق، فا زبر فا، نطفہ، تا دو زیر تن، نطفتن۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، خصوصاً زبر زیر پیش کے حوالے سے 3 اصول ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بھی قرآن کے اندر زبر زیر پیش آئے، ایک تو زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا، نمبر 2 زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، نمبر 3 زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا کرنے کی مثال کے طور پر یہ نون ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اب اس کو کوئی پڑھے نون پیش نو، درست نہیں ہے۔ نون پیش نو، اس کو کوئی جھٹکا دے کے پڑھے نون پیش نو، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مجہول پڑھنے کا طریقہ نون پیش نو ہے، نون پیش نو، اس کو پڑھے نون پیش نو، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال زبر زیر پیش کو نہ تو لمبا کرنا ہے، نہ ہی جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہے۔ اب نون کے اوپر پیش ہے، ہم اس کو ملائیں گے طا کے ساتھ، کیونکہ طا ساکن ہے، ساکن کی یہ علامت۔ اور جو حرف ساکن ہوتا ہے، سکون کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا، اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی۔ اب یہ خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ اس کو کوئی حرکت والا لفظ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا، اس وجہ سے ہم نون کو طا کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ملائیں گے۔ نون پیش طا نطق، فا زبر فا، نطفہ، تا دو زیر تن، ادھر غنہ کریں گے، ناک میں آواز جائے گی، تنوین ہے، تنوین پر تقریباً غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، نطفتن۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں، تو اصول ذہن میں رکھیں کہ اگر لفظ کے آخر میں جہاں پر وقف کرنا ہے تا گول آ جائے، یہ والی تا، ایک دوسری تا سیدھی جو با اور تا ہوتا ہے وہ والی تا ہوتی ہے، اور ایک اسے بولتے ہیں گول تا، یہ والی تا آ جائے، اس کو ہا سے بدل دیتے ہیں، ہا سے بدل دیں گے، اور اس کو ہم ساکن بھی کر دیں گے۔ پھر ایک تو تا کو ہا سے بدلیں گے، اور دوسرا پھر اس ہا کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہی ساکن کریں گے، اس کی 2 زیر تنوین جو اس کے نیچے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس پر پھر کوئی زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آ سکتا، اور وہ اس سے ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی 2 زیر ختم۔ اب ہم وقف کی حالت میں اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں نطفہ، نطفہ، اور یہی اصول چلے گا ان تمام الفاظ کے اندر وقف کرنے کا۔ یہیں پر اس کو ذہن نشین کر لیں کہ گول تا آخر میں آ جائے تو اس کو ہاتھ سے بدل دیتے ہیں اور اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ عین زیر با عب، را زبر را، عبرہ، تا دو پیش تن، عبرتن، غنہ ہوگا۔ باقی تقریباً ساری باتیں وہی ہیں زبر زیر پیش والی۔ ایک اس کے اندر اضافی ہے، وہ یہ بات ہے، اضافی بات، کہ یہ با کا آپ کلر دیکھ رہے ہیں، بلو کلر ہے، یہ حروف قلقلہ ہے۔ ویسے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قطب جد بنتا ہے۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر یہ با ہے، ان 5 حروف میں سے ہے، یہ ساکن ہے۔ آگے جیم آ رہا ہے، یہ بھی ان 5 حروف میں سے، اور یہ ساکن ہے۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آواز کو روکنا نہیں، بلکہ اس کے اندر کچھ حرکت پیدا کرنی ہے، وائبریشن اس کے اندر برقرار رکھنی ہے اس کی۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کسی کمرے کے اندر ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی سامان وغیرہ نہ پڑا ہو، تو ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز گونجتی ہے، اسی طرح یہاں پر ہے۔ اب یہ سمجھیں اس کو، عین زیر با عب، اگر ہم اس کو قلقلہ نہ کریں تو ہم پڑھیں گے عب، عین زیر با عب،
آواز کو وہیں روک دیں گے، قلقلہ کریں گے عیب، عین زیر با عیب، یہی قلقلہ ہے۔ را زبر را، عبرہ، تا دو پیش تن، عبرتن، وقف کریں گے، تا کو ہا سے بدل دیں گے، ساکن بھی کر دیں گے، عبرہ۔ زا جبر جیم زج، یہاں پر بھی قلقلہ کرنا ہے، را زبر را، زجرہ، تا دو پیش تن، زجرتن، وقف کریں گے، زجرہ۔ تا زبر زال تز، کاف زیر کی، تز کی، را زبر را، تذکرہ، تا دو پیش تن، تذکرتن، وقف کریں گے، غنہ بھی ہوگا اگر وقف نہیں کریں گے تو، اگر وقف کریں گے تا کو ہا سے بدل دیں گے، ساکن کر دیں گے، دو پیش ختم، وقف میں پڑھیں گے اس کو تذکرہ۔ تو یہ تھے چند اصول و ضوابط جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ 24 گھنٹے میں سے 5 سے 6 منٹ نکالیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔